Dear students, Mr. Chips, chapter number 14. ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے اسکرین پر اور آپ بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں. 1917-1918 چپس lived through it all. یعنی وہ جو ایکٹنگ ہیڈ کی ذمہ داریاں تھیں 1917 اور 1918 میں چپس وہ نبھا آیا. He sat, یعنی اس دور کی باتیں بتا رہا ہے. He sat in the headmaster's study every morning, handling problems, dealing with plans and requests. کہ وہ ہیڈ ماسٹر کے اسٹڈی روم میں صبح بیٹھ جاتا, معاملات دیکھتا, شکایات اور گزارشات کو ڈیل کرتا. Out of vast experience had emerged a kindly, gentle confidence in himself. اتنے وسیع تجربے میں سے اس کے اندر ایک مہربانی اور شفقت کا جو اعتماد پیدا ہو گیا تھا. To keep a sense of proportion, ایک احساس جو تناسب کا تھا, یعنی بیلنس رکھنے کا تھا. That was the main thing. اس کے نزدیک یہی اہم چیز تھا. So much of the world was losing it. اب زیادہ تر دنیا تو اس کو کھوتی جا رہی ہے. As well keep it where it had or ought to have a congenial home. تو اس کو ایک مناسب جگہ پر, یعنی اس پروپورشن کو, تناسب کے احساس کو ایک مناسب اور اچھی جگہ پہ رکھنا ہے. On Sundays, اتوار والے دن, in چیپل میں, گرجا میں, it was he who now read out the tragic list. کہ جنگ لگی ہوئی تھی, tragic list یعنی وہ جو مر جاتے تھے جنگ میں ان کے ناموں کی لسٹ, ان کا کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا تھا بروک فیلڈ سے. And sometimes it was seen, اور بعض اوقات دیکھا جاتا, and heard اور سنا جاتا, that he was in tears over it. کہ وہ لسٹ پڑھتے ہوئے اشکبار ہو جاتا, آنسو آ جاتے. Well, why not? کیوں نہ آتے. The school said, سکول والے کہتے, he was an old man, وہ بوڑھا آدمی ہے. They might have despised anyone else for the weakness. اگر یہ کوئی, یعنی آنسو بہانے والی کمزوری کوئی اور دکھاتا تو وہ, یعنی سکول والے, پھر اس سے, اس حرکت سے نفرت کرتے. One day he got a letter from Switzerland. ایک دن اس سے سوئٹزرلینڈ سے ایک لیٹر موصول ہوا, from friends there, وہاں کے جو دوست تھے. It was heavily censored. اس کو بہت سینسر کیا گیا تھا, بہت کانٹ چھانٹ کی ہوئی تھی لیٹر پر, but conveyed some news. لیکن پھر بھی کوئی خبر پہنچا رہا تھا. On the following Sunday, اگلے سنڈے کو, after the names and biographies of old boys, یعنی پرانے جو اسٹوڈنٹ ادھر پڑھ کے گئے تھے اور ادھر جنگ میں کام آ گئے تھے, جنگ میں کام آنا سے مراد لڑتے ہوئے مارا جانا, ان کے نام اور بایوگرافیز, ان کی زندگی کے بارے میں بتاتا. He paused a moment and then added. وہ ایک لمحے اس نے وقفہ دیا اور پھر اس میں اضافہ کیا. Those few of you who were here before the war will remember Max Staffel, the German master. وہ لوگ جو جنگ سے پہلے, یعنی وہ اسٹوڈنٹ جو ادھر رہے ہیں, وہ ایک ماسٹر کو جانتے ہوں گے, جرمن ماسٹر وہ یہاں تھا, میکس اسٹیفل. He was in Germany visiting his home. وہ جرمنی میں تھا, گھر گیا ہوا تھا. When the war broke out, جب جنگ لگ گئی. He was popular while he was here. جب وہ یہاں تھا تو وہ بڑا ہر دل عزیز تھا, and made many friends, اور اس نے یہاں پہ بہت دوست بنائے. Those who knew him will be sorry to hear that he was killed last week on the Western Front. مغربی محاذ پر وہ مارا گیا, یہ بات سن کر آپ میں سے بہت سے جو اس کو جانتے ہیں ان کو افسوس ہوگا. He was a little pale when he sat down afterwards. یہ یعنی اسمبلی میں یہ باتیں سنانے کے بعد جب وہ بیٹھا تو رنگ زرد پڑ چکا تھا. Aware that he had done something unusual. اس بات کا اسے احساس تھا, پتہ چلا کہ اس نے کوئی غیر معمولی بات کر دی ہے. He had consulted nobody about it. کسی کو اس نے کنسلٹ نہیں کیا تھا, مشورہ نہیں کیا تھا. Anyhow, no one else could be blamed. کسی اور کو اس کا بلیم بھی نہیں دیا جا سکتا, کسی اور پہ الزام بھی نہیں ہو سکتا. Later outside the chapel, بعد میں گرجا کے باہر, he heard an argument. اس نے ایک بات سنی. On the western front, Chips said. Chips کہہ رہا تھا کہ مغربی بارڈر پر. Does that mean that he was fighting for the Germans? کہ اس کا مطلب ہے وہ جرمن کے لیے لڑ رہا تھا, یعنی یو کے خلاف, برطانیہ کے خلاف لڑ رہا تھا, تو ہمارا تو وہ دشمن ٹھہرا. یہ کہنے کا مطلب, I suppose it does. میرا خیال ہے ایسا ہی تھا. Some seems funny then to read his name out with the others. After all, he was an enemy. یہ تو ان لوگوں کے نام پڑھے جاتے ہیں اتوار کے دن جو ہمارے ہوتے ہیں اور جنگ میں مارے, وہ تو دشمن تھا. Oh, just one of Chip's ideas. I expect the old boy still has them. کہ یہ چپس کے پرانے خیالات ہیں. اولڈ بوائے کہ بوڑھا لڑکا ہے تو جیسے کرتا ہے. تو
Chips in his room again was not displeased by the comment. یہ جو تبصرہ ہوا تھا چپس کو اس پہ کوئی ناخوشی نہیں ہوئی تھی. Yes, he still had them. ہاں اس کے ذہن میں ابھی بھی وہ لوگ ہیں. Those ideas of dignity and generosity that were becoming increasingly rare in the frantic world. وہ کہتا تھا یہ جو جنونی دنیا ہے اس کے اندر اس طرح کے شان و شوکت اور عظمت والے خیالات اب نایاب ہونا شروع ہو گئے لیکن چپس کے پاس ابھی ہیں. Brookfield will take them too from me, but it wouldn't from anyone else. کہتا اگر بروک فیلڈ کی روایت میں ایسے عظمت والے خیالات باقی رہیں گے تو یہ بروک فیلڈ کا سکول مجھ سے یہ خیالات لے سکتا ہے اور کسی سے نہیں. Once asked for his opinion for Bennett practice being carried on near the cricket pavilion, یہ کرکٹ کے اسٹیڈیم کے ساتھ بینٹ پریکٹس یہ سنگینوں سے لڑائی کی جو مشق کرتے تھے فوجی اس پر چپس کی رائے لی گئی. He answered with that lazy, slightly asthmatic intonation that had been so often and so extravagantly intimated. اس کو دمہ تھا, بوڑھا آدمی تھا, ایک سستی سے ایک خاص اپنے لہجے میں بولتا تھا اور اس کی ایکسٹراویجنٹ لوگ اس کی نقل بھی بہت اتارتے تھے. اس میں اس نے جواب دیا, It seems to me a very vulgar way of killing people. مجھے تو یہ ایک ایسا یعنی بیہودہ طریقہ لگتا ہے لوگوں کو مارنے کا. The yarn was passed. یہ بات پھیل گئی on and joyously appreciated how Chips had told some big brass hat from the war office that Bennett fighting was vulgar. وہ کہتا ہے کہ یعنی لوگوں نے کہا کہ چپس نے وار آفس کے جو پیتل کی ٹوپی پہنے ہوئے لوگ لڑ رہے تھے ان کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ یہ ایک بیہودہ طریقہ ہے لڑنے کا, بندوں کو مارنے کا. جسٹ لائک چپس, یہ تو بس چپس ہی کہہ سکتا ہے. اینڈ دے فاؤنڈ این ایڈجیکٹو فار ہم, اس چپس کے لیے اسم صفت ایک ایڈجیکٹو ڈھونڈا. این ایڈجیکٹو جسٹ بگننگ ٹو بی یوزڈ, ہی واز پری وار. یہ ایڈجیکٹو تھا کہ جو بعد میں لوگوں نے استعمال کیا کہ چپس جنگ کے زمانے سے پہلے کا آدمی ہے. تو ہیئر چیپٹر 14 اینڈز. اس کے جتنے بھی سوالات بنتے ہیں اس کو بار بار سنیں پڑھیں اور تاکہ اس میں سے کوئی کوشچن آ جائے تو اس کا آنسر آپ کو آتا ہو. اس کے بعد ہم نیکسٹ چیپٹر شروع کریں گے. تھینک یو ویری مچ.